اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب بھی حسین کی مجلس میں جاؤ یہ مت کہا کرو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہا کرو کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں یہ مت کہو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ کہو میں کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا کیوں؟ دنیا کی بہترین چیزیں کربلا میں، دنیا کی بدترین چیزیں کربلا میں، دنیا کے بہترین کیریکٹر کربلا میں، دنیا کے بدترین کیریکٹر کربلا میں۔ یزید بھی کربلا میں، شمر بھی کربلا میں، حرملہ بھی کربلا میں، علی اصغر بھی کربلا میں، علی اکبر بھی کربلا میں، حسین بھی تو کہو کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ اچھا جب کربلا گئے تو کیا کیا؟ شہید ہوئے حسین پر، جان قربان کی حسین پر، کچھ لٹایا حسین پر، کچھ دیا حسین کو، یا جیسے گئے تھے ویسے آ گئے؟ اگر ویسے آ گئے تو لعنت خدا ہے، کیونکہ امام حسین فرماتے اگر کوئی کربلا آیا اور حسین کی مدد نہ کی وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی ہے، کہ امام کے ساتھ رہے اور صبح عاشور ہوئی۔ اچھا کربلا میں ہوتا کیا ہے؟ کربلا کرتی کیا ہے؟ کربلا ایک وجود ہے، کربلا جس میں کیریکٹر ہیں، جس میں حلم ناصرین کی آواز ہے، ایک مدد کرنے کے لیے بلا رہا ہے، دوسرا بھی مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ یزید بھی کہہ رہا ہے آؤ میری مدد کرو، حسین بھی کہہ رہے ہیں آؤ میری مدد کرو۔ اچھا حسین اگر میں آپ کی مدد کروں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا زحمت، محنت، دکھ، درد۔ اچھا یزید اگر میں تمہاری مدد کروں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا راحت، پیسہ، مال، مقام، شہرت، میرے پاس آؤ تو یہ ملے گا۔ اچھا مزاج کیا تھا یزیدیوں کا کہ حسین جاتے ہیں، ابن سعد دو ہی لوگ تھے کربلا میں جنہوں نے حسین کا بچپنا دیکھا تھا، ایک حبیب ابن مظاہر، ایک ابن سعد۔ علماء فرماتے ہیں یہ بچپن کے کھلاڑی تھے، جس طرح بچپن کے دوست ہوتے ہیں نا، قبلہ یہ میرے بچپن کا دوست، یہ بچپن کے دوست تھے حسین ابن علی، ساتھ گلیوں میں اٹھنا بیٹھنا۔ امام فرماتے ابن سعد تم مجھے نہیں جانتا؟ کہ جانتا ہوں۔ اب پھر آتا کیوں نہیں؟ اچھا مزاج دیکھیے کربلا والوں کا۔ فرمایا حسین میرا گھر، اگر آپ کے پاس آؤں گا ابن زیاد گھر لے لے گا۔ اچھا یہ ابن سعد کا کردار، حسین کا کردار کیا تھا؟ فرمایا گھر کہاں مولا؟ گھر کا کوئی بات نہیں، جو مدینے میں میرا گھر ہے میں نے تجھے دیا۔ اور بتا، کہا کہ حسین کوفے میں میرا باغ ہے، اگر آپ کے پاس آؤں گا میرا باغ چھن جائے گا۔ کہ مومن کے مولانا ڈیفینس میں میرا ایک پلاٹ ہے، بڑی محنت کر کے میں نے کراچی میں کوئی 1000 گز کا پلاٹ خریدا ہے، یہ میری زندگی، اگر میں آ جاؤں گا حسین کی لائن پر تو یہ حکومت پلاٹ لے لے گی۔ اس نے کہا حسین میرا باغ ہے، بڑا مہنگا باغ ہے، بڑی محنت سے بنایا، اگر آپ کے پاس آؤں گا باغ چلا جائے گا۔ امام نے کہا دیکھو مدینے میں میرے ایک حسن کا باغ ہے، اگر آؤ گے تو وہ باغ میں نے تجھے دیا۔ اور بتا، کہا کہ مولا میرے بیوی بچے ہیں، اگر میں آپ کی مدد کروں گا میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ کتنی پستی کی نگاہ تھی کہ دیکھ رہا ہے کہ حسین اپنے بیوی بچوں کو لائے ہیں، حسین زینب کو لائے ہیں، حسین اپنے علی اصغر کو لائے ہیں۔ لیکن جب انسان کی نگاہ پست ہو جائے اور مادی اور مٹیریل ہو جائے اور سیلفشنیس اس کے تصور میں آ جائے، پھر یہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے، حسین کے بچے کو نہیں دیکھتا۔ اسے اپنی بیوی تو نظر آتی ہے لیکن حسین کی بیوی نظر نہیں آتی، اسے اپنے بچے تو نظر آتے ہیں اور اپنی بہنیں تو نظر آتی ہیں، لیکن حسین اور نبی کا گھرانہ نظر نہیں آتا کہ حسین اکیلے نہیں آئے، سب کو لے کر آئے۔ تو امام نے کہا مجھے نبی کا نواسہ مانتا ہے؟ کہ مانتا ہوں۔ کہ میں ضمانت کرتا ہوں کہ تمہارے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب بچا نہیں کچھ کہنے کو، تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں اگر آپ کے پاس آؤں گا جنت ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ اب تقابل کریے کہ یزیدی دل ہوتے کیسے ہیں، یزیدی سوچ، یہ جنگ تھی دو سوچوں کی، جنود عقل اور جنود جہل، عقل مندوں کا لشکر اور جاہلوں کا لشکر۔ اس نے کہا کہ حسین ابن علی آپ کے پاس آؤں گا تو جنت ملے گی، لیکن کیا کروں کہ رائے کی حکومت حب علیہ میرے دل کو زیادہ محبوب ہے، مور دین دیٹ ہے، یعنی جنت سے زیادہ پیاری ہے، آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ امام نے ایک جملہ کہا تجھے رے کی گندم کا دانہ بھی نہیں ملے گا
اب دشمن کا مزاج دیکھیے، اکثر لوگوں میں یہ مزاج مجھے نظر آتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ گندم کا، اس نے کہا اگر گندم کا دانہ نہیں ملا تو حسین میں جو کے دانے پر بھی گزارا کر لوں گا۔ آج کا مومن کیا کہتا ہے؟ کہتے بھائی یہ کام کرو ایمان بڑھے گا جنت میں۔ کہتے مولانا مجھے جنت میں چھوٹا گھر بھی مل جائے میں گزارا کر لوں گا۔ یہ ابن سعد کی سوچ ہے، یہ یزید کی سوچ ہے، یہ شمر کی سوچ ہے۔ یہ کہے کہ مولانا مجھے جنت میں چھوٹا گھر بھی مل جائے، یعنی جو منیمم پہ کمپرومائز کرے، یزیدی سوچ ہے۔ جو میکسیمم پہ جائے، یہ حسین کی سوچ ہے۔ کیوں امام علی فرماتے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے، ملعون ملعون ملعون، 3 مرتبہ کو اس پہ لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے۔ یعنی جو منیمم پہ کمپرومائز کرے کہ مولانا کم سے کم، فرماتے نہیں، مؤمن حریص علی العبادہ، یہ عبادت پر حرص رکھتا ہے۔ یہاں پہ ایک لگیج اور بیگ رکھوں جس میں $1 ملین ہوں، اور مومن کو کہوں آپ کے پاس پوری رات ہے، جتنا اٹھا سکتے اٹھاؤ، کہے گا نہیں مولانا 5 منٹ سے انف، 5 منٹ کافی ہیں جتنا اٹھا سکوں۔ نہیں، کہے گا مولانا 1 گھنٹہ تو دیجئے کم از کم، اتنے پیسے ہیں مجھے اٹھانے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حرص ہے۔ یہ پیسے کے لیے کبھی نہیں کہتا انف، کہتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ چاہیے، جتنا جمع کر سکتے۔ امام فرماتے ہیں یہی حرص مومن میں ہوتا ہے آخرت کے لیے۔ جب یہ مصلی عبادت پر آتا ہے تو 4 رکعت پر اکتفا نہیں کرتا، کہتا ہے 2 وتر کی بھی پڑھوں گا۔ جب یہ رات کو بستر پر سوتا ہے تو اس میں حرص ہوتا ہے کہ مجھے نماز تہجد بھی پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرص ہے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام چاہیے۔ اس کے وجود میں یہ حریص ہے کہ مجھے جنت میں وہ مقام چاہیے۔ کیوں حضرت موسیٰ پوچھتے تھے پروردگارہ وہ کون ہے جس کا گھر میرے ساتھ ہے؟ یعنی جس کے وجود میں کیا ہونا چاہیے؟ حرص ہونا چاہیے۔ کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ تمام تر صفات سیم ہیں، یعنی حرص ہر انسان کے وجود میں ہے لیکن جگہ بدل جاتی ہے۔ حرص یزیدیوں کے وجود میں حرص تھا لیکن کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ حسینیوں میں حرص ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ کہ فرمایا عباس جا کر کہہ دو کہ حسین کو 1 رات کی مہلت چاہیے۔ سوال یہ مولا 1 رات مانگ رہے ہیں وہ بھی یزیدیوں سے، کیوں؟ کیا سکینہ کو پیار کرنا ہے؟ کہ اکبر کو بٹھا کر اس سے باتیں کرنی ہے؟ یا آخری رات ہے اپنے بچوں کو بٹھا کر ان سے کلام کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، 1 رات کی مہلت دو، حسین کو قرآن پڑھنا ہے۔ کہ لشکر یزید کہتا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پر بیٹھتی ہیں اور آواز دیتی ہیں، اسی طرح حسین کے لشکر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور ان کی نمازوں اور عبادت و گریے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سوال یہ ہے مولا حسین کہ آپ نے زندگی میں قرآن نہیں پڑھا کہ زندگی کی آخری رات بھی قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ارے انسان آخری رات میں کام وہ کرتا ہے جس نے کبھی نہ کیا ہو۔ مولانا پوری زندگی عبادت نہیں کی، بڑھاپے میں عبادت کریں گے، آخری عمر میں عبادت کریں گے۔ جب ٹھیک ٹھاک تھا مجھے خدا یاد نہیں تھا، لیکن جب بستر مریضی پر آیا، جب شوگر آئی، جب ڈاکٹر نے کہا بیٹا اب آخری دن ہے، کہ مولانا اب تو قرآن پڑھنا ہے۔ یعنی ہمارے وجود میں عبادت تب آتی، یعنی آخری زندگی میں وہ کام کرتے جو پوری زندگی میں نہیں کیے۔ مولا حسین کہ آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی کہ زندگی کے آخری لمحوں میں قرآن پڑھیں؟ حسین بتانا چاہ رہے ہیں کربلا میں یہ کربلا کا دوسرا پہلو کہ دیکھو کربلا والے قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے، نماز سے کتنی محبت کرتے تھے، اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اور وہ مجلس میں جو مومن آتا ہے، سوچے میں کربلا سے جا کر گیا، میں دن میں روزانہ قرآن کی آیتیں کتنی پڑھتا ہوں، میں 24 گھنٹوں میں نماز کی رکعتیں کتنی پڑھتا ہوں، میں اتنا دین کے قریب ہوں جتنے حسین ابن علی تھے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور اپنے آقا حسین کو سلام پیش کریں۔ کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ حسین کو سلام کرتا ہے اس کے دل میں آنسو اتر آتے ہیں، اور یہ آنسو بتاتے ہیں کہ ابھی تک یہ حسین کا عاشق ہے اور ابھی تک حسین ابن علی کی